السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ ارشاد الحق اصوری صاحب، جن کا تعلق اہل حدیث جماعت کے ساتھ ہے اور ایک نامور اہل حدیث عالم دین ہے، لیکن انہوں نے اہل حدیث منہج کے حوالے سے کچھ ایسی باتیں کی تو ہم نے سوچا کہ انجینئر محمد علی مرزا کے حوالے سے جو انہوں نے ویڈیو ریکارڈ کروائی، تقریباً 9 منٹ کا میسیج ریکارڈ کروایا، اس کی حقیقت آج آپ کے سامنے آشکارا کرتے ہیں کہ وہ اہل حدیث جو کہ کل تک یہ کہتے تھے کہ آپ حدیث کی کتابیں پڑھیں، قرآن کی تفاسیر کو پڑھیں اور نبی علیہ السلام کی سنت کو پڑھیں تاکہ آپ یہ جو بریلویوں کی خرافات ہیں یا دیوبندیوں کے حوالے سے ان کے مطابق جو بھی خرافات ہیں ان سے آپ بچ سکیں۔ لیکن ارشاد الحق اصری صاحب نے اس کے اندر ایک بہت بڑی جس کو ہم جہالت ہی کہہ سکتے ہیں اس کا اظہار کیا وہ پہلے سنیے، پھر ہم مزید اسی ویڈیو کے اوپر ریویو دیتے ہیں۔ محمد علی جیلمی صاحب کے بارے میں جو میں سمجھ سکا ہوں وہ یہ ہے کہ کتاب کو استاد کے پڑھے بغیر آگے لوگوں کو اس کتاب سے اپنے مطالعے کی بنیاد پر اور اپنی تعلیم کی بنیاد پر لوگوں کو سمجھانا اور لوگوں کے ساتھ مخاطب ہونا، بنیادی بات یہی غلط ہے۔ اس لیے میرا نوجوانوں سے، امت مسلمہ سے یہی میری التماس ہے کہ وہ اس کے اقوال سے اور اس کی تقریروں سے، اس کے افکار سے وہ بچیں اور سننے سے گریز کریں۔ اللہ جی تو آپ نے ملاحظہ کر لیا، دراصل یہ پوری ویڈیو کے اندر تمہید باندھنے کے بعد اینڈ میں یہ کہا گیا کہ آپ انجینئر محمد علی مرزا صاحب کو سننا چھوڑ دیں یا نہ سنیں، اور اس کی تمہید کے اندر جو باتیں کی وہ مکمل اہل حدیث کا وہ مسلک جو آج سے تقریباً 10-15 سال پہلے ہوا کرتا تھا جب ہم ان کی مساجد کے اندر، ان کے مدارس میں پڑھا کرتے تھے، اور یہ لوگوں کو احادیث کی کتابیں کھول کھول کے رفع دین اور اونچی آمین کے حوالے سے احادیث بتایا کرتے تھے۔ یہ دیکھیں، یہ پڑھو، خود پڑھیں، ترجمے خریدیں۔ وہ لوگ، وہ اہل حدیث آج اپنے اس منہج سے بھی فراری ہو چکے ہیں، جیسا کہ ارشاد اللہ قصری صاحب نے یہ کام کیا کہ لوگوں کو یہ باور کرانے کی کوشش کی کہ اگر آپ کے پاس کوئی ایسا استاد نہیں ہے جس نے وہ کتاب لکھی ہو تو وہ آپ اس کتاب سے استفادہ حاصل نہیں کر سکتے۔ باقاعدہ انہوں نے امام زہری کی اس کے اندر مثال دی اپنی ویڈیو کے اندر، وہ تو ہم نے شارٹ کلپ نہیں لگایا آپ کے سامنے، ویڈیو لمبی ہے 9 منٹ سے پلس کی، تو وہ اگر ہم لگاتے تو مسئلہ ہو سکتا تھا۔ تو بہرحال تو انہوں نے اس میں امام زہری رحمہ اللہ کی مثال دی اور ان کے زمانے کی مثال دی کہ ان کے زمانے کے اندر کوئی شخص تھا، ان کی کتابیں بازار سے لے کے تو وہ اس سے لوگوں کو پریچنگ کیا کرتا تھا یا ان کو سکھایا کرتا تھا یا پڑھایا کرتا تھا۔ تو امام زہری نے اپنی کتابوں کے حوالے سے اس شخص کی مذمت کی یا اس سے منع کیا کہ یہ بندہ صحیح کام نہیں کر رہا۔ تو بھائی اگر آپ اس مسئلے کے اوپر چلتے ہیں تو وہاں کی لاجک بھی یہاں اپلائی نہیں ہوتی۔ یہ ایسے ہی ہے کہ اگر میں آج کوئی کتاب لکھ دوں اور میری وہ کتاب لے کے کوئی اس سے غلط مطلب نکالے تو وہ مطلب میں ہی سمجھاؤں گا نا، جیسے امام زہری نے یہ کام کیا۔ تو ان کی اس مثال کو آپ علی مرزا کے اوپر اس طریقے سے فٹ کریں گے تو آپ کی وہ لاجک بالکل جاہلانہ ثابت ہوگی، کیونکہ اگر آپ یہ لاجک فٹ کریں گے تو آپ کو حدیث کی اور تفسیر کی تمام کتابوں سے ہاتھ دھونے پڑ جائیں گے، ایون ان کے تراجم سے بھی ہاتھ دھونے پڑ جائیں گے۔ یا تو آپ ان اہل حدیث کے جو مکتب ہیں جو اردو بازار میں یا اور بازاروں کے اندر کھلے ہوئے ہیں اور بڑا بزنس کر رہے ہیں، اردو ترجمے چھاپ کر بھی اور احادیث کی عربی بھی کتب چھاپ کر بھی، تو پہلے تو ان کو بند کروائیں، ان کو کہیں کہ بھائی ان کے تو جو ابھی اس وقت کوئی ان کا والی وارث نہیں ہے، ان کو کوئی آن نہیں کرتا، ان کے ساتھ یا تو ہر کتاب کے ساتھ ایک استاد بھی بیچو پھر ان کو پڑھنا، یا ہر کتاب کے شروع میں یہ چیز لکھوا دیں اگر یہ بھی کام نہیں کرنا کہ بھائی اس کتاب کو آپ استاد کے بغیر نہیں پڑھ سکتے۔ تو بہرحال یہ وہ لوگ ہیں جو کہ اپنے ہی منہج سے اس وقت فراری اختیار کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، صرف ایک بندے کی وجہ سے، یعنی جس کا نام ہے انجینئر محمد علی مرزا۔ اور سونے پہ سہاگا کچھ عرصہ پہلے جب انجینئر محمد علی مرزا کی دعوت لانچ ہو رہی تھی، یعنی ابھی یہ سمجھ لیں اس کے 10-15 ہزار سبسکرائبرز بھی نہیں تھے، اس وقت انہی کے فرقے یا جماعت کہہ لیں
اس کے مشہور عالم دین جن کا نام آپ لوگ جانتے ہیں یعنی حافظ زبیر علی زئی رحمہ اللہ، انہوں نے خود اس بندے کو شروع میں انڈورس کر کے مزید لانچنگ پیڈ کے اوپر تیار کیا، اور اس وقت بڑے خوش ہو کے کہا کہ یہ قرآن و سنت کے منہج پہ ہیں اور یہ بڑے نوجوان اور یہ وہ سارا کچھ، ٹھیک ہے۔ تب تو بڑے اچھے طریقے سے ویلکم کیا ان کو۔ کیا اس وقت ان کی یہ اہل حدیثیت مر چکی تھی کہ اس وقت ہی ان کے زبیر علی زئی صاحب پہلی ویڈیو جب انجینئر کے ساتھ ان کی آئی، یا پھر انجینئر کا جو پہلا جو ریسرچ پیپر ہے اسی کے اوپر انہوں نے تحقیق کی، یا انہوں نے اس کی تحسین بھی کی اور یزیدیت کے حوالے سے بھی اپنا موقف پیش کیا، تو کیا اس وقت حافظ زبیر علی زئی نے یہ کام نہیں کیا کہ وہ کہتے کہ یہ بچہ جو ان سا ہے جس نے یہ احادیث اکٹھی کی ہیں، اس کو ان کی اجازت ہی نہیں ہے، ان کو اجازت ہی نہیں ہے کسی شیخ کی کہ یہ ان کو استعمال کر سکے ان کتابوں کو یا ان کے تراجم کو؟ تو بہرحال اہل حدیث کے دوغلے اصول انجینئر محمد علی مرزا کو مزید پروان چڑھائیں گے، کیونکہ وہ بچے جو آج سے 10-15 سال پہلے اہل حدیث مسلک کے مساجد مدارس سے پڑھ کے آپ کے سامنے آ چکے ہیں، ان سے پوچھیں جا کے کہ کس طریقے سے یہ ان جہلاء کو جو صرف اور صرف نماز پڑھنے غلطی سے ان کی مساجد میں آ جایا کرتے تھے، ان کو بتایا کرتے تھے کہ جناب یہ اتنی احادیث ہیں رفع دین کرنے کی، اتنی اونچی آمین کرنے کے حوالے سے، تو بھائی آپ ان کو احادیث اس طریقے سے کیوں پیش کیا کرتے تھے یا سمجھایا کرتے تھے؟ ٹھیک ہے، ایون ان کے جو چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے تھے وہ احادیث شیئر کیا کرتے تھے، بتایا کرتے تھے۔ اس وقت ان کا اصول کہیں نہیں مرا تھا کہ یہ باتیں کرتے، اور پھر آخر کے اندر انہوں نے ایک بات اور بھی کی، ہم اس کے اوپر اپنا ریویو دے کے ختم کرتے ہیں، کہ انہوں نے کہا کہ چرب زبان جو ہے نا اس سے نبی علیہ السلام نے بڑا امت کو ڈرایا ہے، لیکن انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ اسی چرب زبان کے حوالے سے نبی علیہ السلام نے کیا کیا اور باتیں بھی کہیں۔ ہم صحیح بخاری کے اندر جب دیکھیں تو اس میں ایک ہمیں روایت ایسی بھی ملتی ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، اس کا کچھ مفہوم یہ ہے کہ اگر تم لوگوں میں سے کوئی چرب زبان ٹھیک ہے شخص ہو اور وہ مجھ سے فیصلہ کروانے آئے اور وہ اپنے حق میں میرے سے فیصلہ کروا لے، جبکہ دوسرا جو فریق ہے اصل میں حق پہ وہ ہو، تو وہ میرے سے آگ لے کے جا رہا ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ یہ اس کی ذمہ داری ہے، اس چرب زبان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اگر ایون نبی علیہ السلام سے بھی کوئی اپنے حق میں غلط فیصلہ لے لے گا تو نبی علیہ السلام اس سے بری ہیں۔ اسی طریقے سے امت مسلمہ بھی آج اس چیز سے بری ہے کہ اگر کوئی چرب زبان آج کوئی ایسا کام کروا لیتا ہے یا غلط طریقے سے کام کروا کے آپ کو کچھ خرابی کی طرف لے جاتا ہے، تو وہ ذمہ داری آپ کے اوپر نہیں ہوگی بلکہ اس شخص کے اوپر ہوگی، اللہ تعالیٰ اس کو پکڑے گا۔ اور یہاں آخر میں ایک چیز اور سنتے جائیں کہ اہل حدیث کو یہ چاہیے تھا کہ تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان کے اصول کے اوپر انجینئر محمد علی مرزا کو پیش کرتے لوگوں کے سامنے کہ بھائی اس کی جو بات قرآن و سنت کے مطابق ہے اس کو لے لیں، جو قرآن و سنت کے مطابق نہیں ہے اس میں اس کے ساتھ تعاون نہ کریں، گناہ کی بات کر رہا ہے، غلط کر رہا ہے، اس پہ آپ اس سے تعاون نہ کریں۔ لیکن یہ اس لیول پر گرے کہ انہوں نے کہا کہ ہم قبر چاٹ بریلوی کے ساتھ تو اتحاد کر سکتے ہیں، اس کے خلاف پروٹیسٹ بھی کر سکتے ہیں، لیکن ہم توحید کے علمبردار انجینئر محمد علی مرزا کے خلاف ان لوگوں کے ساتھ ہی بیٹھیں گے جنہوں نے اس کے خلاف قتل کے فتوے دیے ہیں یا اس کی پھانسی کے مطالبے کر رہے ہیں۔ تو ارشاد اللہ قصری صاحب، ہماری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اس طرح سے جہالت بھرے فتوے نہ نکالیے کہ لوگوں کو سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کو وہ مثالیں دکھانی پڑ جائے کہ جب نبی علیہ السلام کی دعوت مکے میں لانچ ہوئی اور اس وقت کفار مکہ نے جب سب چیزوں سے تنگ آ گئے تو انہوں نے یہ کام شروع کیا کہ لوگوں کو کہا کرتے تھے کہ محمد علیہ السلام کو مت سنیں۔ کچھ لوگ اپنے کانوں میں انگلیاں دے لیا کرتے تھے، قرآن پاک میں بھی اس کا ذکر آپ کو مل جائے گا اور سیرت النبی کے اندر بھی آپ کو مل جائے گا کہ لوگوں کو نبی علیہ السلام کے قرآن سے اور ان چیزوں سے دور کیا کرتے تھے، ان کی آواز سے دور کر دیا کرتے تھے کہ ان کو سن نہ لے، اور باہر سے کوئی آتا تھا تو اس کے کہتے تھے کانوں کے اندر اپنے کچھ چیز ڈال لو کہ تم اس کی بات نہ سن لو، کہیں تم اس کے سحر میں یا پھر اس کی باتوں سے متاثر ہو کے اسلام نہ قبول کر لو۔ تو آج اسی طرح کے فتوے ارشاد اللہ قصری صاحب دے رہے ہیں کہ آپ انجینئر محمد علی مرزا صاحب کو مت سنیں۔ ہمارا کوئی مقصد نہیں ہے کہ نبی علیہ السلام کے پیروں کی خاک کے برابر بھی نہیں ہے انجینئر محمد علی مرزا یا کوئی بھی عالم دین یا ارشاد اللہ قصری، لیکن
مسئلہ یہاں پہ یہ ہے کہ ہم نبی علیہ السلام کے فالوور ہیں، اور اگر آج کوئی کہتا ہے میں قرآن و سنت کے حوالے سے دعوت دے رہا ہوں، آپ اس کی دعوت کو چیک کریں، اس سے علمی اختلاف کریں. لیکن یہ اگر آپ کریں گے کہ اس کو سننا بند کر دیں تو آپ یقین نہیں کریں گے، لیکن آپ کو یقین کرنا پڑے گا کہ آپ کو خود اس کا نقصان ہوگا. لوگ خود اڑ اڑ کے اس کے اوپر گریں گے کہ ہم دیکھیں تو صحیح کہ یہ بندہ کہتا کیا ہے جس کے اوپر یہ مولوی طبقہ اس کے خلاف ہوا ہے. تو وہ سنیں گے، اور قرآن پاک کی جب دعوت اگر اس نے ان کے سامنے رکھی تو آپ کے خیال میں وہ آپ کی بات مانیں گے یا قرآن پاک سے ریلیٹڈ اس بندے کی بات مانیں گے جس کا آپ رد کریں اس حوالے سے کہ اس کو سننا ہی چھوڑ دو، بجائے اس کے کہ علمی اختلاف کریں، علمی بات کریں کہ اس چیز کے اندر یہ خرابیاں ہیں. تو اللہ کریم ان لوگوں کو ہدایت دے. ہم تو ان کے لیے ہدایت کی دعا ہی کر سکتے ہیں. واللہ اعلم بالصواب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.